بہت سبحان اللہ. سننے والے کو یہاں جا کر لگے. کیا تربیت دی ہے. مولا فرماتے ہیں مومن کی علامت یہ ہے جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو اس کا دل موم ہو جائے. پھر جو میں ان کا ہنر دیکھ رہا تھا یہ قرآن مجید کے لیے ایک محنت ہے اور اس محنت کو یعنی درکار ہے تمام مومنین پر کہ وہ اس محنت کو کرے. یہ دقت کرے. یہ دقت 1000 زحمتوں سے بچا دے دی. کیا کہنے. سنیے گا. بڑے بڑے فنکار آئے سبحان اللہ. ہمارے آپ کو جیسے لوگ بڑے ہنر مند آئے قرآن کی قرأت. لیکن ایک نام جو ہے وہ پہلے میرے دل کے بہت قریب تھا. قبلہ نے اب وہ ریکارڈ توڑ دیا. پہلے میں اب انہوں نے اس جگہ پر خود اپنا ڈیرا ڈال لیا. میں فقیر آدمی ہوں. میرا نہ کوئی تسلط ہے نہ بنا. مجھے کچھ آتا ہی نہیں کہ میں نے سیکھا ہی. میرے استادوں نے مجھے سکھائی. اللہ نے میرے فقیر میرے گھر میں تو بس سچ. وہ ایک نام تھا پہلے یہاں سے پہلے جب تک میں اسے بڑا سنبھال کے رکھا. تھے تو اہل سنت کے جماعت تھے مگر جملہ قرآن میں ایسا کمال کر دیا. ہنر کی بات ہے. ہنر گھبراہٹ تو نہیں کرنا. آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ذرا یہ سائٹ ہے. ایک علیحدہ سائٹ ہے. ایک سبجیکٹ ہے. تھوڑا سا اس کو اور اس نے ہنر میں کمال کر. ہنر کی بات ہی کر رہا تھا. اب دیکھیں کہ میں نے پوچھے کیا ہنر کیا ہے. اب ذرا دیکھیں تو یہ ہے کہ اللہ اکبر اس نے قرأت کی قبلہ کہ اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دے رہے تھے. اور جناب علی ایسی قرأت وہ جناب سعودی عرب ریاض میں مکے میں خانہ کعبہ کے سامنے مدینے میں ہزاروں کا مجمع اور انگلینڈ میں امریکہ میں کینیڈا میں مصر کے رہنے والے تھے. جہاں جاتے تھے وہ جو ٹرافی ہوتی تھی بھائیوں وہ ٹرافی اپنے نام کر کے ساری داد تحصیل سمیٹ کے کھڑا. اتنی بڑی شہرت پائی. پھر اتنی بڑی شہرت اس وقت سے پہلے ان سے پہلے شاید کسی کو نہ ان کا نام قاری. اور فن کیا تھا. یہ اہل سنت والجماعت کے شیعہ نہیں تھے. قاری باسط خاندانی شیعہ. ادھر نام کیا تھا ان کا. آگے ہوگا شاید. ارے بھیا جن بچوں نے نہیں سنا نوجوانوں نے سنا آج نیٹ پر نکال کر سننا سورہ رحمان. اوف اللہ وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہے. وہ مدینہ رسول تہران میں مصر سے. وہ ہنر اس کا یہ تھا کہ اس نے ایک عرب کے 7 قبائل ہیں 7 قبیلوں کی جو تلفظ ہے عربی کا قرأت سب کی الگ ہے. بیٹھے ہوئے سننے والے 7 کا لہجہ الگ ہے. 7 کی قرأت الگ. 7 کا سوز الگ. 7 کا ساز الگ. رنگ الگ ہے. ڈھنگ الگ ہے. ساز الگ ہے. ٹھیک ہے. ساز سب. قاری باسط کا کمال ہے انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی تو ایک لہجے میں پڑھی ہے. اسی نشست میں دوسری آیت کو جب پڑھتے تھے تو ادھر ہاتھ رکھ کے اس انداز پر لاتے تھے اور لہجے کو بدل دیتے تھے. جو اس کی قرأت تھی اس کو چھوڑ کے دوسرے قبیلے کی طرف چلے گا. ایک نشست میں ایک آیت 7
7 لہنیں ہیں، ان 7 کی عربی کو 7 لہنوں میں پڑھا کرتے ہیں. اس کو میں سمجھ، جیسے بنی ہاشم جو ہیں ان کی لہن بھی علیحدہ تھی، ان کا مخرج بھی علیحدہ تھا، عربی بولنے کے قواعد بھی علیحدہ تھا. بنی ہاشم کو زمانہ جانتا ہی نہیں تھا. ان کے جو قواعد تھے، مثلا ابو الاسود عویلی کو کوفے میں آ کے کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کے تقریباً 25 سال کوفے میں آ کے کہہ رہے ہیں، کوفے میں، کوفہ عرب ہے. ابو الاسود کو کہہ رہے ہیں کہ جو زبان تم لوگ بول رہے ہو یہ کون سی زبان ہے؟ کہا مولا عربی. لاہور والا کو تھی عربی تھوڑی ہے، بیٹھو کاغذ قلم لو، میں لکھواتا ہوں عربی کیا ہے. کیا کہنے. سنو، جو زبان سے پھینکتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. مولا لکھوا رہے ہیں زبان سے پھینکتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں. یاد رکھنا ابو الاسود، لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، چوتھی قسم نہیں. یا وہ حرف ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا اسم ہوتا ہے. 14 سال گزر گئے، بڑے بڑے بیٹھے میں عربی دان چوتھی قسم نہیں لے کر آئے ہیں. گرمی تو نہیں رہی، پھر سننے والے کہیں گے آج موضوع کدھر چلا گیا ہے. کبھی ایسی باتیں بھی ہو جانی چاہیے، اس طرح کی گفتگو بھی ہونی چاہیے. تو جیسے کہ جب گور کے لشکر کو پانی پلایا تو بے تحاشا پیاسے تھے، ان کو سمجھ تو بانٹ دیا. امام حسین نے کہیں لگن میں ڈالنے تو دے دیا، مشکل تھا. تو لشکر یزید کا ایک سپاہی تھا، پوری طرح مرنے والا تھا پیاس. تو وہ جو ماریا کو دہن مشکل کشتی پر تشریف فرمائی تو مولا نے کہا اے عبد خدا پہلے ماریا کا دہن کھولتے ہیں. ماریا کا دہن، ماریا کا دہن لکھا ہے تاریخ نے، وہ شام سے آیا ہوا ہے، کوفے وہ سمجھا نہیں امام حسین کیا کہہ رہے. اور یہ بھی عربی ہے، وہ بھی کہہ رہے پہلے ماریا کا دہن کھول. لشکر یزید کا سپاہی پاگل نہیں سمجھا. امام حسین خود اٹھے، تشریف لے گئے اور مشق دہانے کا تسمہ پکڑ کر کھینچ دیا. کہتے ہیں اس دن تاریخ کو پتہ چلا بنی ہاشم اس مشق کو ماریا کہتے ہیں. قاری باسط جو ساتوں لہجے میں پڑھتا، بہت بڑا قاری. کمال سنیے کبھی صبح صبح نا سورہ رحمان لگائیے، سورہ یاسین لگائیے، آپ کہیں گے کہ آج کی صبح ہی کچھ اور ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ بس اپنوں کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیمرہ ریکارڈر ہے. کون کہتا ہے قاری باسط میرا اپنا تھا؟ نہ میرا مذہب اس جیسا، نہ میرے معاملات اس جگہ. شیعہ ہوں وہ اہل سنت پر، جب میں پاکستان کا ہوں وہ مصر کے تھے. ایسا نہیں ہے بھیا، یہ دل ہمارا اتنا بڑا ہے، بس کسی میں فضیلت ہونی چاہیے. انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے. 3 بیٹے چھوڑے، سب سے چھوٹا قاری یاسر، وہ بھی باپ کی طرف قاری ہو گیا، چھوٹا سا 17. بیٹا اس کو آف کر دو، لائیو جا رہا ہے میرے خیال کو ڈسٹربنس. وہ بھی قاری بن گیا باپ کی طرف، بڑی قاری بات ہے. قاری بن گئے جو اس کی فضیلت ہے باپ کے انتقال کے بعد. وہ بھی نکلا مصر سے، ادھر گیا ادھر گیا، مکے گیا، مدینے گیا، امریکہ گیا، خوب باپ کی طرح نام سمیٹا. دلوں میں نام نکل آیا ہے جی، نام بھی سمیٹا، عزتیں بھی، ٹرافیاں بھی، رزق بھی سمیٹا. کامیاب ہو کر آ گیا گھر، آرام سے سو گیا. بڑے جشن، بڑے استقبال. صبح اٹھا کر مصر کے سارے میڈیا کو بلا، پرنٹ میڈیا بھی آ گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا. ٹھیک ہے جناب، سن رہے؟ سب کو بلایا. انہوں نے کہا جی فرمائیں کیسے بلایا؟ بہت کامیاب میں بتایا، میرا دورہ یوں رہا یوں رہا یوں رہا، بہت کامیابی ملی. اب جو ہے میں یہاں پر آ کر اپنے وطن میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سمجھیں گے یہ لفظ کیا بولا ہے، مصر میں بول رہا ہے جہاں دور دور تک شاعر نہیں ہے.
کہا میں شیعہ ہونے کا اعلان، کیا کہا آپ نے؟ کہا میں 17-18 سال کا شیعہ ہونے کا شیعہ نجف گئے تھے، کوئی نجف کا عالم ملا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی شیعہ مل گیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے اس نے کہا تو سکتا ہے نہیں۔ کہا کوئی کتاب پڑھ لی شیعوں کی، کوئی رسالہ پڑھ لیا، کوئی اخبار پڑھ لیا؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا؟ کہا کوئی کتاب نہیں پڑھا، مجھے پتا نہیں کتاب، میں تو آپ کی طرف قاری، مجھے کیا پتا؟ قرآن میں محنت کی ہے۔ توجہات رکھیے گا، کیوں ہی راہیں نکالیں، کیوں ہی نکلتی ہے راہیں؟ کہا جناب شیعہ آپ کسی عالم سے نہیں، کسی مناظر سے نہیں ملے؟ نہیں میں ان کو جانتا ہی نہیں، مجھے کیا پتا، مجھے کسی کا نام پتا نہیں، میں نہیں ملا کسی، وہ تو ورڈ کا جھوٹ کر گیا۔ کہا وہ شیعہ کتاب نہیں پڑھی آپ نے، کچھ بھی نہیں، تو سو کے اٹھ کے فوراً شیعہ کا اعلان کہ میں شیعہ ہوں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے گا معززین پنجاب، تو نے کہا بھیا نہ میں نے کوئی مناظرہ کیا نہ کتاب کیا، میں آیا تھکا ہوا آ کے سو گیا، بڑا میرا استقبال ہوا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ سویا تو خواب میں میرا بابا آ گیا۔ آپ سن رہے ہیں جناب؟ توجہات ہے، خواب میں میرا بابا قاری دیکھتا کیا ہوں میدان محشر ہے کہ میدان محشر میں میرے بابا نے قدم رکھا کہ فرشتے دوڑ پڑے، اور ایک قاری یاسر آ گیا، اور سبحان اللہ، اور بابا ہاتھ چھوڑو، سینے سے کہو ملائکہ، ایسا قرآن زمین پہ پڑھ رہا ہے اس صدی میں، اتنا قرآن پڑھ کر آیا مکہ میں، مدینے میں، دنیا میں، انگریزوں میں قرآن سب۔ چلیے سر قاری یاسر صاحب بسم اللہ، میرے بابا کو پروٹوکول کے ساتھ لے کر جنت کی طرف چلا۔ میرا بابا بھی خوشی ہوئی، جیسے میرا بابا فرشتوں کے جلوے جنت کے دربار، اس سے پہلے کہ میرا بابا جنت پہ قدم رکھ، آواز قدرت آئی اسے روکو۔ میں نے خود اس سے ایک سوال کرنا ہے، پالنے والے قاری باسل، پالنے والے اوڑھنا بچھونا قرآن، اس نے پوچھنا ہی نہیں زندگی میں، بس قرآن پڑھا ہے، قرآن کا قاری ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، اس کا اوڑھنا بھی قرآن ہے، قرآن بچھونا بھی قرآن پڑھ۔ آواز قدرت آئی، روکو اسے۔ میں نے اس سے ابن حجر مکی نے قرآن کی آیت سے وہ سوال لکھا ہے، دیکھ لیجئے، میں نے روکو، میں نے اس سے سوال پوچھنا ہے۔ پڑھنے والے قرآن پڑھ کر آیا ہے، بہت بڑا قاری ہے، کہا ٹھیک ہے، اس سے پوچھو قرآن پڑھتا رہا ہے، ولایت علی بھی لے کر آیا۔
پڑھیں یا بس میرا خیال ہے گرمی بہت ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ زحمت دینا ہے حضور. تو خوبصورت قرأت فرمائی اور پھر اہم بات اس سے مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے قرآن تو پڑھا ہے علامہ طاہر عباس, لیکن آپ نے قرأت پر جو پذیرائی کی ہے ایک نئی چیز ہے کہ بڑی میرے سامنے آئی ہے کہ آپ نے ہر آیت پر سبحان اللہ کہا ہے, اللہ اکبر کہا ہے, ماشاء اللہ کہا ہے. اتنا ہی نہیں, آپ نے ہدیے بھی دیے. سبحان اللہ, یہ آپ نے جو ہدیہ دیا ہے یہ 1000 دیا ہے تو اللہ 70 لاکھ عطا کرنے والا. وجوہات ہے. اور پھر جناب ریاض صاحب نے جو منقبت پڑھی وہ بھی بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور پھر جناب جعفری صاحب کی جو نظامت ہے وہ بھی کیا. یہ پہلی مجلس ہو رہی ہے آج عاصم صاحب کی طرف سے, ان کے بھائیوں کی طرف سے. یہ پہلی مجلس, وہ تو بارش ہے کہ اللہ ان کے ظہور میں تاجیل ہے. یہ پہلی مجلس ہے. لیجیے صاحب, بڑی اہم مجلس ہے. یوں سمجھیے کہ گلوب پر جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں کاؤنٹ کر لیجیے, لاکھ ہیں, 10 لاکھ ہیں, 1000 ہیں, 50 لاکھ ہیں, کروڑ ہیں, 10 کروڑ. اس لیے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا ذکر نہیں. دنیا میں اب آپ تو دنیا آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں. کینیڈا کے جلوس, امریکہ کے جلوس, کینیڈا کے, امریکہ کے ہر اسٹیٹ کا شہر کے جلوس آپ کے سامنے ہے. تو یہ مثال کے طور پہ ایک ایسی مثال لگنا ایسی مگر 10 کروڑ مجلسیں ہو رہی ہیں اس وقت سے پہلے 20 کروڑ مجلسیں ہو, تو 20 کروڑ میں ایک مجلس کا اضافہ ہوگا. کیا کہنے, معمولی اضافہ بے شک بے شک. ارے جسے زمانہ لگا ہوا ہے کہ ختم کر دے, دنیا لگی ہے آج سے سینکڑوں برسوں سے دنیا لگی اور خزانے لٹا رہی ہے دنیا کے, کسی طرح یہ کم ہو جائے. ان کے منہ پر کیسا تماچا کیا ہے مجلس دے ہو گئی, ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ اضافہ ہے. ظاہری بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہہ دیا, رخ موڑ دیا ہمارے آقا کی طرف, سرکار صاحب زمان کی طرف, تو یقیناً ڈائری تو جاری رہی. تو ڈائری میں تو یہ تو چاہے گا نا بھیا, جب ہر شے کی ڈائری جائے گی تو سوچے ڈائری پوچھے کہ ڈائری جاتی ہے. اب شب جمعرات بھی ہو گئی ہے, تو جمعرات, شب جمعہ, یہ ڈائری جانے کے دن. تو جب ڈائری جا رہی ہے, رپورٹ جا رہی ہے, ہر شے کی رپورٹ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, ہر شے کی رپورٹ جا رہی ہے. تو یہ بھی رپورٹ جاری کیا ہے کہ مولا آج چوبارے میں آپ کے جد کی ایک مجلس کا اضافہ ہوا. کیسے ممکن ہے کہ مولا یہ نہ پوچھے اچھا مجلس کرائی کس نے, اچھا مجلس میں کون کون شریک ہوا ہے, اور اچھا مجلس پڑھی کس نے ہے, تلاوت قرآن کس نے پڑھی ہے, منقبت کس نے پڑھی ہے, سلام کس نے پڑھا ہے, نظام. تو سب کے نام جا رہے ہیں. ویسے تو ہم روسیاں ہیں, سر کے بالوں سے لے کر اور پیر کے ناخن تک ہم آلودہ گناہ ہیں, لیکن اسی مجلس کے صدقے میں آج امام زمانہ کے سامنے ہم گنہگاروں کا نام بھی پہنچ جائے. ماشاءاللہ. زہر نصیب آپ سب کے نام جا رہے ہیں کہ مولا دیکھ رہے کہ میرے جد کی مجلس میں ایک اضافہ ہے. چونکہ جب تک وہ نہ چاہے یہ اضافہ ہو نہیں سکتا. آپ کو کروڑ روپیہ مل جائے, 50 لاکھ روپیہ مل جائے, اور آپ سے کہا جائے یہ صاحب آپ کو لاکھ روپے دے دیا, آپ کو 10 لاکھ روپے دے دیے, لیجئے خرچ کیجئے, خرچ کر کے آئیے. حضور علی ابھی نکلیے آپ, اور لاہور جائیے, اور پشاور جائیے, اور انگلینڈ جائیے, اور امریکہ جائیے, اور جہاں جائیے ہر جگہ شیطان کے ڈیرے کھلے ہوئے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کے ڈیرے, 10 لاکھ بھی ہوں تو چٹکیوں میں, 20 لاکھ بھی ہوں تو چٹکیوں میں, 50 لاکھ بھی ہوں تو چٹکیوں میں, پتہ ہی نہیں چلے. شیطان کی واہ میرے مولا تیرا کتنا بڑا احسان, ایسے کھینچ رہا ہے شیطان.
ایسے کھینچنا، ایسے کھینچ رہا ہے. بڑے پریشان ہیں. یہ نیٹ کا زمانہ ہے. ہر بندہ ارے بھائی نہ نوجوان نسلیں لڑکے لڑکیاں نیٹ کا زمانہ ہے. بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہونا بھی چاہیے ماں باپ کو پریشان. دنیا کو کہہ رہا ہوں جتنے بچے بچیوں سے پریشان. نیٹ تو آپ چھین نہیں سکتے. یہ تو چھین نہیں سکتے. خبردار کوئی ماں باپ اپنی طاقت دکھائے مجھے کہ اس کے ہاتھ سے یہ چھین کے دکھا دیں. یہ تو اس کے ہاتھ میں آ ہے. پروردگار میرا شکر ہے. اتوار ہے تو مجلس ہے، ہفتہ ہے تو مجلس ہے، جمعرات ہے تو مجلس ہے، جمعہ ہے. خود بھی آ جاتے ہیں، بیوی کو بھی لے آئے ہیں، بہنوں کو بھی لے آئے ہیں، بچیوں کو بھی لے آئے ہیں. آ کے آرام سے بیٹھ گئے. جہاں ذکر ہے حسین کا، ذکر ہے ولایت علی کا، وہاں شیطان نہیں آ سکتا. آپ سلامت رہیں. قرآن حکیم کی سورہ جمعہ کی آیت کی تلاوت کا میں نے شرح حاصل کیا اور تھوڑا سا مستشیر تمام کرتے مجلس کو پڑھتے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بس کرو اللہ کثیر. بس تم میرا ایک کام کرو، میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. کیا کرو؟ میرا ذکر لعلکم تفلحون. میں تمہیں فلاح عطا کر دوں. فلاح عطا سورہ جمعہ فلاح عطا کر دوں. یعنی بیمار ہو میں شفا دے دوں. فلاح کرنا پھیلاؤ. بے روزگار ہو روزگار دے دوں. مفلس ہو غنی بنا دوں. بے اولاد ہو اولاد دے دوں. اولاد نہ فرمانے فرما بردار بنا دوں. دکھی ہو میں راحت عطا کر دوں. بے قرار ہو قرار عطا کر دوں. بے چین ہو چین بخش دوں گا. تنگ آ گئے دنیا سے، دنیا کو تمہارے لیے راحت کا سامان کر دوں. جو مانگو گے عطا کروں. نہیں بھی مانگو گے تب بھی میں عطا کروں. پیچھے والے تھوڑے تھوڑے مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی کیسا ہے. میں زیادہ پڑھنے والا نہیں. بس صرف پیغام بات آمین. سب کچھ عطا کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے سر، کوئی روایت نہیں ہے. بس تو میرا ایک کام ہے. کیا؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. میرا ذکر کثرت کے ساتھ. میرا ذکر میرا ذکر کثرت کے ساتھ. حضور آپ سنی بیٹھے تو میری پلکوں پر، شیعہ بیٹھے تو میری آنکھوں پر. ذرا کوئی شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے، کوئی سنی بھائی کھڑا ہو جائے اور مجھے یہ بتا دے کہ صاحب میں وہ ہوں جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کر لیا. میں وہ ہوں. بیٹے گا سبحان اللہ. بابا ختم تو نہیں ہو گیا؟ یہ ختم تو نہیں ہو گئے؟ اچھا یہ بیٹا آگے چوبارے میں پتہ چلا ہے کہ توجہ اور ہوتی ہے خاموشی اور توجہ آتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو ان استادوں کی شاگرد جب پڑھتے پڑھتے چپ ہو جاتے تو استاد کے دیکھ سوچ نہیں خدا جی سننا یہ نحو ہے، یہ فلسفہ ہے. ایسے بیٹھ کے سنتے ہیں. ارے کچھ منہ کرتا کہ میں آگے پڑھا تو سکوں. تم فقہ پڑھ رہے ہو تم چپ بیٹھے ہو، تم یوں پڑھ رہے ہو. شکرا کبرا پڑھ رہے ہو تو تم چپ بیٹھے. تھوڑا منہ میں پڑھا میں نہیں پڑھا سکوں گا. سبحان اللہ. تم میرا ایک کام بس ایک کام کر دو. اللہ آپ کے بیٹے محمد رسول اللہ زندگی سے سنو میرا ذکر کیا کرو کثرت سے. کوئی کر سکتا ہے سر؟ بتائیے سر. کسی نے دیا تو بتا دیں. نہیں میں کر سکتا ہوں سر، میں کر سکتا ہوں. میں نے کر لیا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ. موزن جی نے چوبارہ یہ میری زبان اس کا ذکر کرتے 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 خشک لکڑی کی طرح ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے. جو اس کے ذکر کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. اچھا چلیے صاحب ہماری کیا بات، ہم کیا اپنی باتیں کریں. ہم کیا گنہگار خطا کار. چلیے حضور کسی نبی کی روایت پڑھی ہے آپ نے؟
کہ کسی نبی نے کہا اللہ میں نے تیرا ذکر کثرت سے کر لیا؟ بڑی مشکل بات آ گئی ہے. مجھے بتا دیجیے میں کیا میرا مطالعہ کا تو میرے مطالعے میں اضافہ ہو؟ کوئی پڑھی ہے نہیں بات؟ اچھا وہ فرشتے جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں، جو سجدے میں تو سجدے میں. اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ. بس یہ ہمارا رکوع. ٹھیک ہے، بہترین، قابل قبول، واجب بھی، مستحب بھی، سارے ثواب مل گئے. نہیں، وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں ایسا ہے کہ جو رکوع میں ہے تو بس رکوع میں ہے. ہم اگر تھوڑی دیر تو تھک جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ کے کہتے ہیں واہ بھائی آج میں نے بڑے رکوع کی تصدیق کی ہے. 1 دفعہ نہیں، اس بار 3 مرتبہ پڑھا، اندر والے چاہنا کتنا بڑا میں نماز. نہیں، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. تو حضور آپ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، کسی فرشتے کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے کہ پروردگار میں نے تیرا ذکر کثرت سے؟ نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ نبی کر سکتے ہیں. جی ملائکہ. تو جب کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ قرآن میں حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئے؟ بس جہاں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو پھر یا علی یا اولاد علی. امام حسن عسکری علیہ السلام. فرزند رسول اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو. کون ہے جو اللہ کا ذکر کرے کثرت؟ معصوم کا کوئی بھی نہیں. اس نے کہا میں صدقے جاؤں، کوئی بھی نہیں، تو پھر حکم کیوں دے رہا ہے مجھے میرا ذکر کثرت ہے؟ فرمایا یہ ہمارا راز ہے اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے راز کو دل میں برداشت کر سکے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے راز کو برداشت. کلیجہ پھٹ جائے گا. فرمایا خبردار وہاں ہمارا راز نہ پڑھ دینا جہاں کوئی کمزر بیٹھا ہوا. وہاں نہ پڑھ، حکم ہے وہاں نہ پڑھ دینا. جی اسی لیے بہت سے معاملات غلط ہو گئے کہ وہاں پڑھ دیے گئے راز جہاں ظرف ہی نہیں تھا. مولا کائنات فرما رہے امیر المومنین تربیت دے رہے مجھے اور آپ کو، ہم پڑھنے والوں کو، سننے والوں، خبردار ہر ایک کے سامنے نہ پڑھنا. فرمایا اگر کم ظرف کے سامنے پڑھ دو گے تو 2 باتیں ہو جائیں. 2 باتیں، یا تو پیچھے رہ جائے گا یا آگے رہ جائے گا. پیچھے رہ گئے انکار کر دے گا، باتیں کر رہے ہیں ایسے، وہ کیا کر لیں گے ایسے، ان میں کہاں سے آگے کی بات. پیچھے رہ گئے، فضیلت کا انکار کر دیں برباد. یا آگے بڑھ جائے. آگے بڑھنے کا کیا مطلب؟ مولا فرمایا آگے بڑھ جائے گا یہ اچھا یہ علی ہے پھر یہی میرا اللہ ہے. آگے فرمایا میرے معاملے میں 2 بندے ہلاک ہو جائیں گے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک، جو آگے بڑھ گیا. معصوم کہہ رہے سر برداشت وہ کرے گا جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے. امتحان لے لیا. فرمایا میری ولایت کے وزن کو
مرسل نبی برداشت کرے گا. کون برداشت کرے گا؟ مرسل نبی. مرسل نبی برداشت کرے گا. سر یہ مولا کا قول ہے, یہ معصوم کا قول ہے, میں ممبر پر بیٹھا ہوں, یہ کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے. جناب عالم دین تشریف فرما ہے, دانشور قوم کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی برداشت کرے گا. یہ نہیں کہا, یہ کہتے تو بس نہیں, فرمایا مرسل نبی. کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. یا ملک مقرب, عام فرشتہ نہیں. میرے اللہ, کہاں ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ کس کو یہ ولایت علی کے راز بتا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یا ملک مقرب, یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا ہے پہلے ہی. وہ پہلے امتحان دے کے پھر ادھر آیا ہے, پہلے دے چکا ہے امتحان, پھر ادھر آیا ہے. کیا پڑھوں میں آپ کے ساتھ؟ بہت بڑے محدث ہیں, آپ کے نظر کرتا ہوں, آپ کے لیے ہتھیا کرتا ہوں, بہت بڑے, کوئی برداشت نہیں کرتا. نبی نہیں برداشت کرے گا. میں عشرہ تو پڑھنے آیا, میں خمسہ تو پڑھنے آیا, ورنہ میں وہ چیزیں تفاصیر سے پیش کرتا آپ کے سامنے کہ اس قول کی شرح کیا ہے. بہت بڑے محدث, 143-44 سال پہلے, اور اتنے بڑے محدث ہیں کہ بہار النوار کی تلخیص کی ہے انہوں نے. ایک سوال پڑھی محمد زیادہ گفتگو آگے نہ جائے, گرمی بہت ہے اور مجھے تقریباً پون گھنٹہ ہونے کو ہے. انہیں خاتم المحدثین بھی کہتے ہیں, جیسے آغا سرکار یعقوب کلینی محدث, تو شیخ صدو, تو یہ ان کو یعنی ان کے محدثین تمام. اتنی اللہ نے انہیں آبودی, ویسے تو بہت کتابیں لکھی, تنجول البحار, سفینۃ البحار, تم کمال کر دیا. سفینۃ البحار 110 جلدیں, رحمت نازل کرے پروردگار, علامہ مجلسی نے لکھی. اب کہاں انسان کے پاس وقت ہے کہ 110 جلدیں پڑھے, پھر مشکلات ہیں اندر, پھر معاملات ہیں بڑے. انہوں نے کمال کر دیا. انہوں نے 20 سال محنت کر کے اس کا خلاصہ لکھ دیا عربی میں, سفینۃ البحار. یعنی آپ بہار الانوار پڑھنے میں دقت محسوس کرتے ہیں, یہ کتاب خریدیں. یہ ایسی کشتی ہے جس پر بیٹھ کر علامہ مجلسی کی 110 جلدیں سمجھ سکتے ہیں. ترجمہ ہو گیا, ترجمہ لے لیجیے آپ, سفینۃ البحار. کون ہے؟ اتنی اللہ نے ان کو آور دی کہ ایک کتاب انہوں نے ایسی لکھ دی, سبحان اللہ, کہ جس حرم میں اللہ لے جائے سواریوں پر, جو سواریاں کر رہے ہیں وہ تائید کریں گے, ابھی مستقیم وہاں پہنچے, جس حرم میں جائیں قرآن کے ساتھ دوسری کتاب ہی نہیں رکھی ہوتی. مفاتیح الجنان, کمال کتاب, کمال محنت ہے, کمال محنت. ایک ایک لفظ پر محنت ہے, ایک ایک لفظ پر محنت. یہ ضرور ہونی چاہیے, ہے بھی سب کے گھروں میں, ہے بھی ماشاءاللہ. شیخ عباس قمی, محمد عباس قمی نجف اشرف میں ہی دفن ہے, مولا کے حرم کے اندر ہی. حرم کے ایسے نکل کے بابر کے سامنے والے کمرے میں. مفاتیح الجنان, کوئی یہ راز برداشت ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو, جو بندہ ہے, سنیے تو تھوڑا جلدی کرتا ہوں تو ایک بات آ جائے. موت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے. صحت اللہ کے, بیماری اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, روزگار اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, حیات و موت اللہ کے ہاتھ. ٹھیک ہے صاحب, بولیے کس کے ہاتھ میں؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں, حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں, سب اللہ کے ہاتھ میں. تو بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو بندے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سنیے, بے شک زندگی اس کے ہاتھ میں, موت اس کے ہاتھ میں, رزق اس کے ہاتھ میں, اولاد اس کے ہاتھ میں, سب اس کے ہاتھ میں.
اور بندے کے ہاتھ میں ہے دعا. کیا کہنے. قدر نہیں کی آپ. دیکھیے آپ سمجھے. بندے کے ہاتھ میں ہے دعا. یعنی یہ دعا کی طاقت تجھے دے رہا ہوں. جو چاہتا ہے اس دعا کے ذریعے سے مانگ لے مجھ سے. ٹھیک ہے. بولے عالم بیٹھے, علامہ صاحب بیٹھے, میں نے کتنا غلط کہا ہے بتائیے. کوئی کھڑا ہو کر کے میں نے غلط کہا ہے. صحیح ہے. سب اس کے ہاتھ میں. مانگیے. موت آئی ہوئی ہے, مانگے, قضا ٹل جائے گی. مانے کیا ہے, بیماری نہیں جا رہی ہے, مانگیے. صحت مل جائے گی, اولاد نہیں ہے, مانگیے, عطا کر دے گا. تو دعا میں طاقت ہے. یعنی کیا بھائی سارے نبیوں کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں ہے نا. تو دعا ہے سب سے معصومین کی دعا. دعا سب سے بڑی طاقت کیا ہے. سنیے میرا خیال ہے کہ آج کی تقریر کا یہ آخری جملہ ہوگا فضائل کی حد تک. میں اپنے ایک سامنے سرکار علامہ صاحب سے لے کر ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. ہے نا دعا. محدث عباس سے, شیخ عباس سے قمی لکھ رہے ہیں مان کا روحانی کتاب وفاق الجنان میں کہ امیر المومنین آئے رسول اللہ کے پاس اور علی نے آ کر رسول سے کہا یا رسول اللہ ذرا میرے لیے دعا مانگ دیجئے. خدا توجہ. یہ طے ہو گیا نا کہ دعا ہے, دعا سے سب مانگی. ہمیں تو معصومین نے یہی بتایا کہ دعا سے جو کچھ بھی ہے دعا سے مانگی. کوئی رشوت لینے کی ضرورت نہیں, جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, بہن بھائیوں کا حصہ پراپرٹی کا کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دعا سے جو چاہے مانگیے, حرام سے بچائیے, حلال کو اختیار کیجیے. جو دعا سے, چونکہ حرام جو ہے اگر کھا لیں ایک لقمہ حرام کا کھا لیں, باپ مر گیا, بہن کا بھی جائیداد میں حق تھا, بہنوں کو جائیداد سے محروم کیا, اب وہ یتیمہ محروم ہوگی. اب جو کھا رہے ہو وہ یتیمہ کا حق ہے. وہ یہاں پیٹ میں روٹی نہیں جا رہی ہے, جہنم کی آگ بھر رہی ہے. اب وہ جو جہنم کی آگ بھر رہی ہے تو کیا کریں گے, زبان سے جیسے ہی حرام کا ایک لقمہ کھایا, حرام کے بکرے مرغے بڑے اچھے لگتے, ادھر کھایا ادھر اللہ زبان سے دعا کی تاثیر کو سلب کر لے. امام حسین نے کربلا میں فرمایا میں صبح سے تم سے خطاب کر رہا ہوں, تمہیں دعوتیں دے رہا ہوں, بتا رہا ہوں اپنے بارے میں, تم میری طرف نہیں آ رہے, تم میری طرف نہیں آ رہے. میں جانتا ہوں تم میری طرف نہیں آ سکتے. کیا کہہ رہے, میں جانتا ہوں تم میری طرف. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں جو یزید کے حرام کا لقمہ ہے وہ تمہیں میرے پاس نہیں آنے دے. اس سے بچ جائیے. کتنی جائیداد بہن کی دے دو اسے, دعا مانگو اللہ اس سے 10,000 گنا زیادہ عطا کرے. ارے حرام کے بکرے مرغوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو حلال کی چٹنی میں ہے. کر کے تو دیکھیں, کر کے تو دیکھیں کیا عطا ہوگا. تو دعا سب سے اہم چیز ہے. توجہ, ٹھیک ہو گیا نا, جلدی بتا دیا میں نے, تھوڑا رکا نہیں. اس لیے مجھے آپ کی عمدگی اس سماج پر پورا اعتماد ہے, مولا کی مدد پر اعتماد. کسے کرنے کے جو بیٹھے سن رہے میرے دوست سارے, ٹھیک ہو گیا. دعا سب سے اہم چیز ہے, طے ہو گئی. اب روایت سنو تقریر کو تمام. محدث قمی لکھتے ہیں کہ علی آئے ہیں رسول کے پاس, یا رسول اللہ میرے لیے دعا. رسول نے دعا کری, ہاتھ اٹھا. جیسے لوگ آتے تھے رسول مولا میری دعا مانگی. اب علی آئے ہیں, وہ آتے تھے یا رسول اللہ ہماری دعا مانگی, مجھے گھر چاہیے, مجھے صحت چاہیے, تو رسول دعا مانگی. آج علی آئے, علی کے لیے ہاتھ اٹھا, کہتے ہیں دعا شروع کی رسول نے. کیا دعا مانگی؟ اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب. اللہم اغفر لے, میرے اللہ علی پر کرم کر, علی پر مہربانیاں فرما, علی پر احسان فرما, علی پر برکتیں فرما, مغفرت فرما, احسان فرما. رسول محدث قومی لکھا اللہم اغفر لے علی ابن ابی طالب. دعائی سب کچھ تھا نا, طے ہو گئے. انبیاء کہنے کا قرآن میں لکھی ہے سارے. میں اپنے ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں, ایک سامنے سے, بات نہیں, ایک سامنے سے توجہ چاہتا ہوں. جاگ رہے ہیں حضور, یہ تو طے ہو گیا تھا نا, یہ تو طے ہو گیا تھا نا کہ سب کچھ دعا ہے.
رسول علی کے لیے دعا مانگے، اللہم اغفر علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. تجھے واسطہ علی ابن ابی طالب کا، تجھے واسطہ علی. دعا تمام ہوئی، دعا تمام. علی نے رسول کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا میں آپ پہ صدقے ہو جاؤں. پوری مسجد بھری، مولا میرے لیے دعا مانگی اللہ سے، اللہ کو میرا ہی واسطہ دے دے. جیسے ہی کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ سے میرے لیے دعا مانگ، میرا ہی بے اختیار رسول، میرا ہی واسطہ دیا، بے اختیار رسول اللہ نے فرمایا کیا کروں علی، اللہ نے قانون بنایا تو کسی کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک تیرا واسطہ نہ ہوگا. یہ بتائیے جب کوئی ذکر کثرت سے کر نہیں سکتا اللہ حکم کیوں دے رہا؟ میرا ذکر معصوم نے فرمایا راز ہے، کہا آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ ہے، راز بیان کرو. کہا سنو، یہاں جہاں اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا میرا ذکر کثرت سے کرو، یا اللہ کے ذکر سے مراد ہے میری دادی حضرت زہرا کی تسبیح. اللہ اکبر 33 مرتبہ، الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ. چند سیکنڈ کی تسبیح. امام جعفر صادق علیہ السلام نے معصوم سے کہا مولا ایک عمل دے دیجئے، بڑا پریشان ہوں. آپ نے کہا میری دادی کی تسبیح پڑھ. کہا مولا میری پریشانیاں بڑی ہیں، عمل تو چھوٹا سا. کہا اللہ کے خزانے میں جو سب سے بڑا عمل تھا وہ اللہ نے جناب زہرا کو. معصوم نے فرمایا گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر دروازے پر رک کر کوئی تسبیح سیدہ پڑھ کر باہر جائے، لاکھ دشمن اس کے کھڑے ہو